بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، تو میری آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں آج آپ کو ایک ایسی سٹوری سناؤں گی جو آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دے گی۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ میرے کام کی طرف دھیان نہیں دینا، جو کام میں کر رہی ہوں اس کو اگنور کیجیے گا، بلکہ جو بات میں کر رہی ہوں صرف اسی پہ دھیان دیجیے گا۔ تو اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ایک کوے کی۔ ایک کوا تھا جو اپنے رنگ و نسل پہ بہت زیادہ اعتراض کرتا تھا، اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ وہ بارہا اعتراض کرتا تھا کہ میرا رنگ کتنا کالا ہے، میری آواز کتنی بھدی ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ایک دن وہ اپنی ان چیزوں سے پریشان تھا بہت زیادہ، اور ایک درخت پہ جا کے بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ دل برداشتہ تھا وہ شاید، اور روتے روتے اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ اس کے آس پاس بھی کوئی ہے۔ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بزرگ کے گالوں پہ جب پانی کے قطرے پڑے تو انہوں نے اوپر دیکھا تو اس کوے کو روتا ہوا پایا۔ اس اللہ کے بندے نے کوے سے پوچھا کہ تو اتنا اداس کیوں ہے اور اتنا زار و قطار رو کیوں رہا ہے؟ تو کوے نے کہا کہ روؤں نہ تو اور کیا کروں، میری تو زندگی ہی رونے کا نام ہے۔ بابا جی نے پوچھا کہ اگر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تو کوے نے جواب دیا کہ میری زندگی میں تو سوائے رونے کی کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اگر میرے رنگ کی بات کی جائے تو وہ سب سے زیادہ برا ہے، اور میری آواز کائیں کائیں کرتی ہے۔ لوگ میری آواز سن کے مجھے دور سے ہی اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی مجھے کھانے کو پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کی دیوار پر بھی بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسا بھدا بنایا ہے کہ کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ بات سن کے اس بزرگ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے بالکل صحیح بنایا ہے، بس ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ تم اپنے ہونے پہ اتنا ناخوش نہ ہو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ لیکن کوے کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور وہ گلہ ہی کرتا رہا۔ تو اس بزرگ نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں دوبارہ زندگی ملے تو تم کیسا بننا چاہو گے، میں تمہیں ویسا بنا سکتا ہوں۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہوا، تو اس نے کہا کہ ایسی بات ہے تو مجھے ہنس بہت پسند ہے، مجھے ہنس بنا دیجیے۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہنس تو بنا دوں گا، لیکن پہلے تم جا کر ہنس سے مل کر تو آؤ، اس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے اور اس کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ یہ سن کے کوے نے کہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور ہنس سے مل کے آتا ہوں۔ کوا بھاگا بھاگا گیا اور ہنس سے ملنے چل کے تلاش میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر وہ اسے ایک تالاب میں مل گیا۔ کوے نے کہا کہ ہاں ہنس بھائی، کیا زندگی ہے تمہاری، کیا رنگ ہے تمہارا، تمہاری تو خوب ہی موجیں ہیں، لوگ تمہیں کتنے پیار سے دیکھتے ہیں۔ تو ہنس نے اداس ہو کر کہا، کیسی زندگی، کیسا رنگ روپ اور کیسی خوشی۔ یہ سن کے کوا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ ہنس نے کہا کہ میرا رنگ بھی کوئی رنگ ہے، پرندوں کے تو اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، میرا ہے تو ایک ہی جیسا رنگ ہے، دور پانی میں تو میں نظر ہی نہیں آتا، اور پرندے تو اڑ بھی سکتے ہیں، جبکہ میں تو صرف تالاب میں تیر سکتا ہوں۔ یہ سن کر کوے نے کہا کہ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم نے کبھی طوطے کو دیکھا ہے؟ زندگی تو طوطے کی ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، بہت ہی پسند کرتے ہیں لوگ اس کو، مٹھو مٹھو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کی خوب خاطر بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر کوے نے کہا کہ بات تو بالکل صحیح ہے، تو چلو کیوں نہ طوطے سے بھی مل لیا جائے۔ اب وہ طوطے کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ طوطے کے رنگ بھی درختوں کے پتوں کی طرح گرین کلر کا ہوتا ہے۔ آخر کار اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک طوطا مل ہی گیا۔ تو کوے نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے بھئی میاں مٹھو، تمہاری تو کیا ہی زندگی ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہیں تمہارے پروں کے، اور تمہاری گردن میں تو یہ سرخ کلر کتنا خوبصورت لگتا ہے، لوگ تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چھری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں۔ طوطے نے کہا، کیا خاک زندگی اچھی ہے میری زندگی جیسی تو کسی کی زندگی ہی نہ ہو۔ یہ سن کر کوا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو طوطا بولا، بھائی میرے یہ خوبصورت رنگ ہی تو میری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، اپنے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں اور پھر بارہا بولنے پہ مجبور کرتے ہیں، چاہے میرا دل کرے نہ کرے۔ اڑتا پرندہ ہوں، آزاد رہنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ مجھے قید کر لیتے ہیں، میرے اپنوں سے مجھے دور کر دیتے ہیں۔ میں تو اپنی اس رنگ کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں اور اپنے بولنے کی طاقت کی وجہ سے بھی زیادہ پریشان ہوں۔ زندگی ہے تو وہ ہے مور کی، جس کے خوبصورت رنگ ہیں، لوگ اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو کچھ کہتے بھی نہیں، اس کو پکڑتے بھی نہیں۔ یہ سن کر کوا اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، چلو اب مور سے بھی مل لیا جائے۔ آخر کار وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا مور کو، تو مور اسے ایک چڑیا گھر میں ملا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں، اس کے رنگ برنگے پروں کی تصویریں لے رہے ہیں اور بچے اس کو مختلف قسم کی چیزیں دے رہے ہیں۔
اب کوے نے مور سے کہا کہ مور تم تو کتنے خوبصورت ہو اور لوگ تم سے کتنا پیار بھی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، میری زندگی جیسی بھی تو کوئی زندگی نہ ہو، لوگ میرے پروں کو خود ہی اتار کے لے جاتے ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لوگ مجھے اس طرح قید کر کے رکھتے ہیں، نہ میں خوش ہوں نہ میں اور اداس ہوں، میں بس ان کے کہنے پر چلتا ہوں، جب ان کا دل چاہتا ہے میں پر کھول لیتا ہوں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق جیتا ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس نے کہا، کوے نے پوچھا پھر زندگی کس کی اچھی ہے؟ اس نے کہا اس چڑیا گھر میں تمہیں ہر قسم کا پرندہ ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو وہ ہے کوا، جو کہ ہو تم اپنی مرضی سے اڑتے ہو، اپنی مرضی سے ہر جگہ آتے جاتے ہو، لوگ تمہیں قید بھی نہیں کرتے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہو۔ یہ سن کر کوا بہت حیران ہوا اور اس نے کہا، ہاں، کسی سیانے نے سچ ہی کہا ہے کہ زندگی وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی کو خراب نہیں کہنا چاہیے۔ یہی بات ہم انسانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے اور جتنا دیا ہے وہ بہترین ہے، اسی میں خوش رہنا اور مطمئن رہنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔